الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سورة الفجر مکی سورت ہے. اس کے لغات پہلے دیکھتے ہیں. والفجر یہ واو قسمیہ ہے، ترجمہ ہے قسم ہے فجر کی. لیالن یہ لیلن کی جمع ہے، معنی ہے اس کی رات. یہاں بھی قسم ہے رات کی قسم. عشرن کے معنی آتا ہے 10. والشفعی کا معنی آتا ہے جوڑا، جفت. والوتری وطرن کا معنی آتا ہے طاق یعنی بے جوڑ، جیسے 3 5 7 وغیرہ. یسرون منے جانے لگے، یسرون جب جانے لگے. ہجرن کا معنی ہے عقل مند کے لیے. لذی ہجر منے عقل مند کے لیے. علم تر کیف فعل پڑھ چکے ہیں پہلے آپ لوگ. بے عاد قوم عاد مراد ہے. ارم یعنی ارم کے ساتھ. ذات العماد ستونوں والے. خلق یخلق پیدا ہونا، لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے. فی البلاد شہر میں. سمود قوم سمود. جابو کا معنی آتا ہے تراشنا، اس چیز کو چھیلنا کاٹنا تراشنا. الصخر معنی ہے چٹان. واد مانے یہ وادی قرآن مراد ہے اس سے. اوتاد مانے کھونٹیوں والے، میخوں والے. یہ اما پارا میں بھی ہے، اما یتساءلون میں بھی آئے گا. والجبال اوتادا. تغو سرکشی. اکثر مانے زیادہ. سب گرانا، ان پر عذاب لانا وغیرہ مراد. صوت منے کوڑا. مرصاد کا معنی آتا ہے گھات. ترجمہ ہوگا والفجر اور قسم ہے فجر کی. ولیال عشر اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر جوڑ اور بے جوڑ کی. واللیل اذا یسری اور رات کی جب اجانے لگے. حل فی ذلک قسم لذی حجر کیا ان میں کوئی اشارہ ہے عقل مند کے لیے. قسم کے معنی اشارہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں، اشارہ ہے عقل مند کے لیے. الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ.
کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ، لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند علاقہ میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ اصل میں عاد جو ہے یہ قریبی دادا کا نام ہے، اور ارم دور دور کے دادا کا نام ہے۔ اس کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے اور عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال آگے ترجمہ دیکھیں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ انہوں نے وادی القریٰ میں چٹانیں تراش کر مضبوط عمارت بنائی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی القریٰ میں چٹانیں تراش کر مضبوط عمارتیں بنائی تھیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کھوٹیوں والے فرعون کے ساتھ۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سب قوموں نے علاقوں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت زیادہ ادھم مچایا۔ فاکثروا، بہت زیادہ، الفساد، ادھم مچایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا بجایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا بجایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بالیقین آپ کے رب گھات میں ہیں۔ ترجمہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی سورۃ الفجر مکی سورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ ان آیات میں چند سابقہ قومیں یعنی جو پہلے گزر چکی ہیں ان کی بربادی کا تذکرہ ہے، جو موجودہ قوم اور امت کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالی نے پہلے 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ اولاً فجر کی قسم کھائی، اسی طرح سے اللہ تعالی نے سورہ التکویر میں بھی فجر کی قسم کھائی اور فرماتے والصبح اذا تنفس، یہ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ دوسری قسم کھائی اللہ نے راتوں کی قسم، ان 10 راتوں کی قسم کھائی جو راتیں بڑی مبارک اور مقدس راتیں ہیں۔ اس بارے میں مفسرین کی رائے ہے اس سے مراد عشرہ ذی الحج، یعنی ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کی 10 راتیں مراد ہے۔ اس سے در منصور میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے
اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سے مراد عشر ذی الحجہ لیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر سے بھی یہی منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان دنوں کا عمل دوسرے دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ کوئی شخص ایسی حالت میں نکلے کہ اس نے اپنی جان و مال کو دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ختم کر دیا، پھر بھی کچھ بھی لے کر واپس نہ ہوا۔ بہرحال یہ عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں بہت ہی مبارک اور بڑی بابرکت راتیں ہیں۔ آگے اللہ نے تیسری قسم کھائی، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی، جوڑ اور بے جوڑ کی قسم کھائی۔ جفت جوڑے کو کہتے ہیں اور طاق بے جوڑ کو کہتے ہیں، میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ ترمذی شریف میں ایک ٹاپک ہے، ایک عنوان ہے ابواب التفسیر، اس میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الشفع والوتر کے بارے میں ان سے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نماز مراد ہے، کیونکہ بعض نمازیں ایسی ہیں جو شفع ہیں، یعنی 4 رکعت یا 2 رکعت والی ہیں، جوڑ ہیں، اور کچھ نماز ایسی ہے جو بے جوڑ ہے، جیسے مغرب کی نماز اور وتر کی نماز۔ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ وتر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ بے جوڑ ہے، اللہ اکیلا ہے، اور پوری دنیا کے انسان یہ کیا ہیں؟ جوڑے ہیں۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، وخلقنا زوجین، جیسے آسمان ہے تو زمین ہے، خشکی ہے، سمندر ہے، انسان ہے، جن ہے، چاند ہے، سورج ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، مرد ہے، عورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ وتر ہے کیونکہ وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ چوتھی چیز کی قسم کھائی اللہ نے، واللیل اذا یسر۔ اچھا، بعض مفسرین نے ایک بات اور بھی کہی یہاں پر، جفت سے مراد ہے 10 کی رات، اور طاق سے مراد ہے یوم عرفہ کی رات، یوم عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ سمجھتے ہیں نا، یعنی 9ویں ذی الحجہ، اور جوڑ سے مراد ہے 10ویں ذی الحجہ، یہ بھی ایک قول ہے۔ چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، واللیل اذا یسر، فرمایا کہ اس رات کی قسم کھائی جب وہ چلی جائے۔ سورہ تکویر میں بھی یہ بات آ چکی ہے، آئے گی، واللیل اذا عسعس، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال ان چاروں چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے عقل والے کے لیے؟ اس کو بولتے ہیں استفہام تقریری، ایسا سوال جس سوال سے مخاطب کے سامنے والے کے ذہن میں بات کو مضبوطی سے بیٹھانا مراد ہوتا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ قسمیں جو اللہ نے کھائی ہیں سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہیں،
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان کی عظمت کی تاکید اور ان پر قسم کھانے کے استحقاق کی تاکید کے لیے اللہ نے کہا حل فی قسم ذی حجر. بہرحال قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی اللہ قسم کھاتے ہیں یا کوئی بھی انسان قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد جواب قسم آتا ہے. قسموں کے بعد یہاں پر جواب قسم محذوف ہے، نہیں ہے یہاں پر. مطلب یہ ہے کہ آپ کے مخاطبین میں جو لوگ منکر ہیں، یعنی ایمان کا، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کا انکار پر اصرار کرنا عذاب لانے کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ ان سے پہلے جھٹلانے والے جماعتیں ہلاک ہوئیں، اسی طرح سے یہ منکرین بھی ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے بربادی کا تذکرہ فرمایا اور خطاب بظاہر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے، یعنی بظاہر اللہ کے نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن آپ کے واسطہ سے تمام انسانوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو ارم نام کے ایک شخص کی نسل میں سے تھے اور ذات العماد تھے. کیا مطلب؟ یعنی ان کے بڑے بڑے قد تھے، بڑے لمبے ہوتے تھے. مشہور ہے کہ ان کی لمبائی جو ہے 12 ہاتھ کے برابر ہوتی تھی. تو گویا ذات العماد گویا کہ یہی مراد ہے کہ وہ بڑے قد والے ہوتے تھے. بعض حضرات نے مانا کیا اس کا لغوی مانا کہ وہ لوگ ستونوں والے تھے. کیا مطلب؟ یعنی خیمے گاڑتے تھے اور خیموں کے لیے ستون اور کھمبے لگاتے تھے، اور ان کھمبوں سے خیمے کو باندھ دیتے تھے. پھر جب وہ وہاں کا سبزہ اور پانی ختم ہوتا پھر کہیں اور چل دیتے تھے، کھانا بدوش کی طرح. بہرحال اللہ کہتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس قبیلے کے لوگ ایسے طاقتور اور مضبوط تھے کہ ان جیسے شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے. اسی لیے ان کا قول قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، یہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا جو 7 رات اور 8 دن وہ عذاب ان پر مسلط رہا اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. روح المعانی میں لکھا ہے کہ ارم جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ابن نوح کا بیٹا تھا اور عاد اور ابن آسی کا پوتا تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا جنہوں نے وادی القریٰ میں پتھروں کو تراش لیا. قوم سمود کی طرح قوم سمود کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. یہ لوگ حجاز میں عرب اور شام کے درمیان رہتے تھے. ان کے رہنے کی جگہ کو ہجر کہا جاتا تھا اور وادی القریٰ بھی کہتے تھے. اس لیے سورۃ الحجر میں ایک جگہ تذکرہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ترجمہ ہے تو اس میں شک نہیں کہ ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی
صبح ان سے روگردانی کرنے والے تھے اور وہ امن و امان سے رہتے ہوئے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، تو صبح کی چیخ نے ان کو پکڑ لیا، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ گویا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ایک ایسی چیخ آئی، ایسی آواز ہوئی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کو بھی ہلاک کر دیا جو میخوں والے تھا۔ اوتاد وتدن کی جمع ہے، وتدن کے معنی تھا میخ، یعنی اس کو ہم کیل بولتے ہیں، کانٹی بولتے ہیں۔ فرعون کو ذی الاوتاد اس لیے فرمایا کہ اس کے بہت سے لشکر اور بہت سے فوج تھے۔ لشکر اس کی یہ فوج جہاں بھی ٹھہرتی تھی وہ خیمے گاڑتے تھے، اور ان خیموں کے لیے وہ کل گاڑتے تھے اور اس میں خیموں کو باندھتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ذی الاوتاد اس لیے کہا گیا کہ فرعون جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کو تختے اور لکڑی پر اس کے ہاتھ پیر میں کیل مار دیتا تھا، اس لیے اس کو کہا گیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ قوم ہے جن کا اوپر تذکرہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شہر میں سرکشی اور نافرمانی بہت زیادہ کی تھی۔ فاکثروا فیہ الفساد، تو ان لوگوں نے شہروں میں زیادہ فساد برپا کر دیا تھا، ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ سبا کا اصل معنی ہوتا ہے ڈال دینا۔ مراد یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ آپ کا رب گھات میں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال، ان کے احوال سے غافل نہیں ہے، ان سب کچھ کا خبر ہے۔ جو نافرمان دنیا میں موجود ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ پہلے کی قوموں کو جو عذاب کے مستحق تھی ان کو تو اللہ نے ہلاک کر دیا، ہم محفوظ رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا پکڑ لے گا، ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب چاہے گا اللہ عذاب اپنا بھیج کر ہلاک کر دے گا۔ مرصاد کا ترجمہ عربی ڈکشنری میں پہلے بھی بتایا تھا، لکھا ہے کہ گھات لگا کر دیکھنا۔ جب شکاری شکار کرتا ہے اور اس کو شکار دکھائی دے دیتا ہے تو اس وقت میں شکاری اپنی آنکھ کو بند کر، ایک آنکھ کو بند کرتا ہے، دوسری آنکھ سے بالکل نشان لگاتا ہے اور سانس کو روک لیتا ہے تاکہ وہ شکار اس کے نگاہوں سے بھاگ نہ جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بندوں کو دیکھ رہے ہیں اور بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے نگاہوں میں ہے، ہم ایک لمحہ بھی ان سے غائب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی یقین اللہ تعالیٰ ہر وقت اگر ہمارے دلوں میں ڈال دے تو پھر کوئی گناہ، کوئی جرم اور کوئی غلط کام انسان کبھی نہیں کر سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کی نگاہ بھٹکنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے کی ایک آیت ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کو پڑھا کرے کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تجھے خبر نہیں کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو دو چار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کی حفاظت کر دیتے ہیں اور وہ بندہ غلط سے رک جاتا ہے۔ بہرحال ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی خوب گہری نظر سے دیکھ رہا ہے اور گھات میں لگا ہے، کوئی بھی اس سے، اس کے نگاہ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرصاد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انتظار کرنے والے ٹھہرتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، جسے کہ وقتہ سے میقات بنا ہے، اسی طرح سے رصدن سے مرصاد بنا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن
ضروری باتیں تھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ اور اس وقت آگے ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.